السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم خبر ہے۔ گیان واپی جامع مسجد میں پوجا کی جو اجازت مل گئی ہے عدالت سے، اس کے بارے میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا کیا کہنا ہے، اسی طریقے سے آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے صدر کے طرف سے کیا کہنا ہے، اسی طریقے سے جماعت اسلامی ہند کے صدر کے طرف سے کیا کہنا ہے، ان کو غور سے سنیے گا اور ویڈیو کو ہر آدمی تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ گیان واپی جامع مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے سخت پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ نئی دہلی، گیان واپی جامع مسجد کے تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے پر سخت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر مولانا سید ارشد مدنی نے دعویٰ کیا ہے کہ بابری مسجد کے فیصلے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ راستہ دکھایا ہے اور لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج یہاں گیان واپی جامع مسجد پر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے اس طرح کے مسائل سے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کو بابری مسجد کے سلسلے میں قانون کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے بابری مسجد ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بھی محض آستھا کی بنیاد پر فیصلہ سنایا، جس کی وجہ سے آج کل عدالتوں سے اس طرح کے فیصلے صادر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کے سلسلے میں دلائل کی بنیاد پر فیصلہ قبول کرنے کی بات کہی تھی، لیکن جو فیصلہ آیا وہ ہم نے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے وکلاء اور دانشوروں نے بھی اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس عدالت میں بھی عقیدت کا معاملہ آئے گا وہاں آستھا کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں اگر یہی روش ہوگی تو خواہ جین ہو یا عیسائی ہو، پارسی ہو یا سکھ، کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے لیے بڑا المیہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جمہوری نظام میں عدالتیں ہی مظلوم کی داد رسی کا آخری سہارا ہوتی ہے، اور اگر وہ بھی جانبداری کرنے لگے تو انصاف کی دہائی کس سے لگائی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ گیان واپی جامع مسجد کے تہخانے میں پوجا کی فیصلے سے ہر انصاف پسند شہریوں کو صدمہ پہنچا ہے۔ مسلمان اس فیصلے سے رنج کی حالت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان کسی غصب کی گئی زمین پر مسجد نہیں بناتا، یعنی لوٹی ہوئی زمین پر، اور جب مسجد نبوی بنائی گئی تھی تو زمین خرید کر بنائی گئی تھی۔ بلا اجازت کسی جگہ پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی سوچ اور تاریخ یہی ہے کہ مسجد کسی کی عبادت گاہ توڑ کر نہیں بنائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ گیان واپی مسجد کی تہخانے میں پوجا کی اجازت ایک طرفہ فیصلہ ہے اور مسلم فریق کو بحث کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عدالت کے دو پیمانے ہو گئے ہیں۔ اس کی مثال بابری مسجد بھی ہے، جہاں آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا تھا، یہاں عدالت بھی اسی راہ پر چل پڑی ہے۔ عدالت پر لوگوں کا اعتماد ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ انصاف پسند شہری بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت عبادت گاہ قانون 1991 پر عمل کرے اور عدالت کو بھی اس قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود مدنی نے کہا کہ عدالت کے اس فیصلے سے ہندوستانی عدالتی نظام پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرفہ طور پر کیا جانے والا فیصلہ ہے۔
عدالت عالیہ تکنیکی بنیاد پر دخل دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم کہاں جائیں گے، کس سے کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بات اس حد تک نہیں بڑھنے دینا چاہیے کہ ملک کے حالات خراب ہو جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انصاف اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ لاٹھی بھینس کا قانون چل رہا ہے۔ جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا اصغر امام مہدی سلفی نے کہا کہ عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے وہ کسی پروسیس پر عمل کیے بغیر ہے، بلکہ 1991 عبادت گاہ قانون کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کو اچھی طرح اٹھائے، امن و قانون برقرار رکھتے ہوئے، یعنی قانون کے دائرے میں اس مسئلے کو اجاگر کرے۔ جمعیت اسلامی کے نائب امیر نے عدالت کے فیصلے کو عدالتی اصول کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ASI کی جو رپورٹ ہے وہ صرف دعووں پر مبنی ہے اور اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے عدالت کا وقار اور احترام مجروح ہوا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری نیاز احمد فاروقی نے کہا ہے کہ انصاف کا اصول ہے کہ دونوں فریق کو یکساں موقع دیا جائے، جو اس معاملے میں نہیں ہوا ہے، اور عدالت کا اصول یہ بھی ہے کہ صرف انصاف نہیں کرنا ہے بلکہ انصاف ہوتے ہوئے دیکھنا بھی چاہیے۔ اس موقع پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر قاسم رسول الیاس اور نائب ترجمان کمال فاروقی نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور ملک کے حالات کو سمجھتے ہوئے، قانون کو سمجھتے ہوئے ہی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ ایک نیوز کے اعتبار سے میں نے آپ لوگوں کو خبر دی۔ السلام علیکم۔